میں دیکھتا ہوں اگر جد و جہد کامیاب ہو جائے، سیاسی جمہوری انقلاب کی جد و جہد، تو میں پاکستان کو برکس کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں۔ اس میں پوٹینشل ہے۔ یہ اہم ترین فورم ہے جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، یہ دنیا کی بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے۔ میں اس کو G20 کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں، میں اس کو ECO کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں، شنگھائی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں، سارک میں بڑا اہم رول پلے کرتے دیکھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا خطہ دنیا کے اہم ترین سنگم پر اہم ترین وسائل، اہم ترین صلاحیتیں اور اہم ترین مواقع کے ساتھ موجود ہے۔ صرف نقص اس کو قیادت دیانتدار نہیں ملی۔ قیادت کے پاس پاکستان بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس ریاست اور ملک کا گنوانے کے لیے سب کچھ، برباد کرنے کے لیے۔ لہذا میرا میسج یہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ پاکستان کے مقام کو پہچانو، مایوس نہ ہو، اس کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ صرف آپ کو ایک عظیم جد و جہد کا حصہ بننا ہوگا۔ میں پاکستان کو عظمت اور ترقی کے افق پہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دیکھ رہا ہوں، مگر قوم کے ہر فرد کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اس طرح نہیں انقلاب آتے کہ ٹی وی کھول کے گھر بیٹھے دعائیں دیں، دل دھڑکیں، نہیں، قربانیوں میں حصے دار بننے کی ضرورت ہے۔ انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو، سائنٹسٹ کو، پروفیشنلز کو پیٹرونائز کرنے کی ضرورت ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ، ایجوکیشن، ہیلتھ، ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے۔ اب یہ چونکہ یہ چیزیں ترجیحات میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تھا وہ پازیٹیو ویژن، ہوپ کا پہلو۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اب تھوڑا اس کا نقشہ دیکھیے تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز بھی آئے۔ ورلڈ اکنامک فورم وہ انالیسس کرتا رہتا ہے دنیا کے ممالک کا، ان کی استعداد کا، ان کی مجموعی صلاحیت کا، ان کی کیپیبلٹی کا، ان کی کمپیٹیٹیونیس کا، مختلف فیلڈز میں، پرٹیکولرلی اکنامک کمپیٹیٹیونیس اور کیپیبلٹی، اور مختلف اس کے جو رینکس ہیں متعین کرتا ہے مختلف فیکٹرز میں، سیکٹرز میں۔ اب اس کا تھوڑا جائزہ لیں۔ اتفاق سے میں اس ورلڈ اکنامک فورم کا UNO کے بعد دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، میں اس کے کانسٹیچوئنٹ ممبرز میں سے ہوں۔ اب یہ چیز فیکٹس دے رہا ہوں آپ کو، انہوں نے گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس، اس کو GCI کہتے ہیں، اس کے تحت 2007 عظیم میاں سے 2007 اور 2008 میں، اور باقی احباب جو سارے ہمارے ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا کے خاص طور پر رپورٹرز بیٹھے، ہمارا اجتماعی ریاستی صلاحیت کہ بطور ریاست ایگزسٹ کرنے کی کیپیبلٹی کتنی ہے، 2007 اور 2008 میں دنیا کے ملکوں میں گرتے گرتے ہمارا نمبر 92 تھا، 92۔ پھر 2008 اور 2010 میں ہم مزید گر گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا فوجی آمریت آئی یا سیاسی آمریت آئی؟ کیا ہم رک رہے ہیں، گراوٹ ہماری تھم رہی ہے، یا تسلسل سے گرتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر تسلسل سے گر رہے ہیں تو ہمیں یقیناً کھوج لگانا ہوگا کہ there is something wrong، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے،
اس کو کریکٹ کرنا ہو. گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کو ریڈ لائٹ آ جائے نا تو آپ کو الارم دے دیتی ہے, تو آپ گاڑی روک کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی خرابی ہے. تو 2007-8 میں 92 نمبر تھا, 2008 اور 10 میں گر کے 101 نمبر پہ چلے گئے. اس کے بعد 2012 اور 13 جو پچھلا دور ختم ہوا پیپلز پارٹی کا, زرداری صاحب کا, اس تک گر کے ہم 124 نمبر پہ جا چکے تھے نیچے, 124. دس از گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس, GCI. اور میں وہ رپورٹیں کبھی نہیں پیش کرتا ہوتا, یہ جو گیلپ سروے اور اس طرح کے فراڈولنٹ چیزیں نہیں ہوتی, اپنے آپ ایک فیڈ کر کے بنا لی. میں ورلڈ اکنامک فورم کی آپ کو دے رہا ہوں, اس میں آفیشیل ڈاکیومنٹ. 2013 میں پچھلا دور ختم ہوا. 2013 جولائی سے موجودہ حکومت شریف امپائر شروع ہو گئی, شریف ڈائنیسٹی. 2013 سے 2014 اب ہم گر کے 2012-2013 میں نے بتایا 124 پر آ گئے تھے. آج ہم 2014 میں گر کر 134 نمبر پر ہیں, 10 پوائنٹ اور نیچے ہو گئے. میں نے ہمیشہ کہا ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہ میرے دیے ہوئے اعداد و شمار, میرے انالیسز ایک بھی زندگی میں اگر غلط ہوں تو آپ کو اجازت ہے آپ چیلنج کریں, میں اب سر عام معافی مانگوں گا. مگر کبھی میرے سبسٹنس اور میرے پورے جو دی ہوئی بیان کو کبھی چیلنج نہیں کر سکے, کیونکہ ریکارڈ کی چیز دے رہا ہوں. سوال یہ ہے, ہمیں غرض نہیں ہے وزیر کیا کہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کیا تقریر کرتے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نہ مانیں میری بات. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ ان کی بات نہ مانیں, کسی اور لیڈر کی بات نہ مانیں, چھوڑ دیں بھئی یہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں, لیو اٹ. ورلڈ اکنامک فورم کیا بتا رہا ہے, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ گرتے گرتے آج آپ 134 نمبر پر ہیں اور مسلسل گرتے جا رہے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے, جب یہ کمپٹیٹیونیس کرتے ہیں تو ایسے نہیں چوز کر لیتے ملکوں کو, ایک گروپ دیکھتے ہیں جن کے مجموعی حالات ہر اعتبار سے انڈیکیٹرز دیکھ کر ایک جیسے ہیں, جن میں کامنیلٹی ہو, سملیرٹی ہو, انڈیکیٹرز کے اعتبار سے ایک گروپ بنے, اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. ایک جینوئن طریقہ انٹرنیشنل, اس میں 6 ممالک انہوں نے چنے ہوئے جن میں ہمارا موازنہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نیچے گر رہے ہیں یا کوئی اوپر جا رہا ہے. انڈیا ہے, انڈونیشیا ہے, برازیل ہے, سری لنکا, بنگلہ دیش اور پاکستان, یہ 6 کنٹریز کا گروپ ہے. اب سنیے, اسی عرصے میں یہ جو پیریڈ گزرا ہے, انڈونیشیا کی صلاحیت, یہی اسٹیٹ کیپیبلٹی, ریاستی صلاحیت 10 پوائنٹ اوپر گئی ہے انڈونیشیا کی. سری لنکا کی اسٹیٹ کیپیبلٹی 17 پوائنٹ اوپر گئی ہے, پلس 17 پوائنٹ اوپر گئی ہے. اس کے برعکس کچھ نیچے بھی جاتے ہیں, ویریشنز آتی ہیں. انڈیا رینکنگ میں صرف 2 پوائنٹ نیچے گیا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اس عرصے میں 2 پوائنٹ نیچے گیا ہے, مینٹین کیا ہے. برازیل 2 پوائنٹ نیچے گیا ہے. بنگلہ دیش 1 پوائنٹ نیچے گیا ہے. ایک ہی عرصہ ہے, ایک ہی گروپ ہے, سملر انڈیکیٹرز ہیں. 1 پوائنٹ بنگلہ دیش جو کل تک ہمارا حصہ تھا, اور پاکستان 22 پوائنٹ نیچے گیا ہے. 22 پوائنٹ. یہ کیا بتا رہا ہوں, یہ ریاستی صلاحیت ہے جس میں آپ کے تمام فیکٹرز جمع ہو جاتے ہیں کہ ایز اے اسٹیٹ ویئر ڈو وی ایگزسٹ, واٹ از آور کیپیبلٹی, what is the level and quality of our sustainability, what would be our future, what would be the future of our generations. What is the progress of our economic growth, what is the position of our economic stability, how we are performing in comparison with other similar countries. یہ ایک پورا نظام ہے. ایک چیز میں ہم ترقی کی ہے
یہ ورلڈ اکنامک فورم کا ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن ہے ان کا، TICI یہ انڈیکس ہے اس کا پورا ورلڈ اکنامک فورم کا، اس میں سب سے زیادہ اگر ترقی کی ہے ہم نے تو کرپشن میں کی ہے، اور آج 2014 تک ہم ترقی کر کے 139 درجے پر جا پہنچے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیا اس میں پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ اٹ سیلف کوئی خرابی ہے؟ نہیں۔ اب اس کی انالیسز ہیں سارے، گورننس کی خرابی، لیڈرز کی خرابی ہے، سسٹمز کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، ریفارمز کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ڈیلیور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر انقلاب مارچ کیا اور عمران خان صاحب نے آزادی مارچ کیا، ہم نے دھرنے دیے، ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو اس دھرتی اور اس ریاست کے لیے یہ مار کھا رہے ہیں، یہ جان دے رہے ہیں، اگلی نسلوں کے لیے، ہماری جنریشنز کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہم مستقبل بچانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں چند چیزیں اور توجہ طلب ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ ایک پہلو اور دیکھیے، 2009 میں، اٹ از ان 2009، اب پرسیپشن کیا ہے ورلڈ کا، ہم اپنی جو چاہیں تعریف کرتے چلے جائیں، جو چاہیں کہتے چلے جائیں، یہ چیزیں ڈیسائیسو نہیں ہوتی۔ 2009 میں مالاکنڈ آپریشن آپ کو یاد ہوگا جو ہوا تھا، اس موقع پر فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب نے پاکستانی حکومت کی امداد کے لیے ان 2010 ایک ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ قائم کیا تھا۔ آپ میں سے یاد ہے کسی کو؟ ملٹی ڈونرز ٹرسٹ فنڈ، اور ریکویسٹ کی تھی دنیا کے ملکوں کو کہ ہم نے آپریشن کیا اگینسٹ ٹیررزم، ہماری مدد کی جائے، اور آپ کو معلوم نہیں کتنوں کو یاد رہا یا نہیں رہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کے کسی ملک نے ڈونیشن نہیں دیا تھا اس میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ nobody had a trust in Pakistan۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں کہ یہ پیسے کہاں استعمال ہوں گے۔ It is 2009 and then 2010۔ اب سنیے، یہی MDTF ملٹی ڈونرز ٹرسٹ فنڈ موجودہ حکومت نے اسی کو جاری رکھا، شریف ڈائنیسٹی نے جاری رکھا۔ اب سیلاب آیا ہے، سیلاب کے متاثرین کے لیے اور IDPs کے لیے، اب یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی، بہت سونے پہلی بار سنیں گے، سوائے ان احباب کے جو جن کا شعبہ ہے وہ ہمیشہ ریسرچ رکھتے ہیں۔ IDPs اور سیلاب کے متاثرین کے لیے موجودہ گورنمنٹ، شریفز کی گورنمنٹس نے بھی دنیا کے ملکوں سے اسی MDTF کے لیے مدد مانگی ہے۔ دنیا کے سارے ملکوں نے مدد سے انکار کر دیا، کسی نے پیسہ نہیں دیا۔ وجہ کرپشن اور بدعنوانی۔ اس نتیجے تک ملک پہنچا دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوا۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے جسٹ ناؤ، اس ڈونیشن کے لیے چونکہ کوئی نہیں دے رہا تو کمٹمنٹ کر دی ہے کہ ورلڈ بینک میں آپ ڈونیشن دیں، اس کا استعمال ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوگا، گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کرے گی، ورلڈ بینک اس کی نگرانی کرے گا۔ کوئی ملک دنیا کا ایسا ہے جس کا اعتماد اور کانفیڈنس اتنا ختم ہو گیا ہو؟ ورلڈ بینک کرے گا نگرانی، اور ورلڈ بینک نے کہا کہ اگر میں نے نگرانی قبول کی
تو 7.5% اخراجات میں سے اپنے اخراجات کی مد میں میں کاٹ لوں گا، یعنی $8 کاٹوں گا $100 کے ایکسپینڈیچر پر. آؤٹ آف 100 $8 میں کاٹوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانوں کی کریڈیبلٹی نہ پچھلے دور حکومت میں تھی جو جمہوریت کے نام پہ تھا، نہ موجودہ دور حکومت میں. ورلڈ وائڈ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، نہ کل تھی نہ آج ہے. اور عالمی ممالک اس دونوں ادوار کو کرپٹ اور بدعنوان سمجھتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف ڈیموکریسی. یہ ترجیحات کیا ہیں؟ آگے میں آتا ہوں ہونی کیا چاہیے تھیں اور ہیں کیا. اب ایک کمپیریٹو سٹڈی دیتا ہوں. دنیا کی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جب تک وہ میکسیمم خرچ اپنے جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ نہ کرے. تعلیم ایک واحد راستہ ہے قوموں کو ترقی دینے کا. نمبر 2 ہیلتھ. صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. ہیلتھ اور ایجوکیشن پر. پھر انمپلائمنٹ ختم کرتی ہیں، پاورٹی کو ایلیویٹ کرتی ہیں، سوشل سیکٹر پہ خرچ کرتی ہیں، ٹرانسپیرنسی لانے پہ خرچ کرتی ہیں، کرپشن کے خاتمے پہ خرچ کرتی ہیں، انسٹیٹیوشن کو سٹیبلائز کرتی ہیں، ڈی پولیٹیسائز کرتی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی لاتی ہیں. ان تمام اقدامات کے ساتھ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرتی ہیں اور قومیں مضبوط ہوتی ہیں. اب میں کمپیریٹو سٹڈی دیتا ہوں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی پر الزام لگا دے، یہ وہ حقائق ہیں جس نے ہمیں اس ملک میں حقیقی شراکتی جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد پہ مجبور کیا. We want true participatory democracy in our country. پاکستان کیا خرچ کر رہا ہے؟ اس نے تعلیم کو اہمیت کیا دے رکھی ہے اور ہیلتھ کو اہمیت کیا دے رکھی ہے؟ ذرا سن لیجئے. پہلے میں ہیلتھ کو لیتا ہوں. بنگلہ دیش میں 3.4%، اس سے بھی بلکہ اب زیادہ جی ڈی پی کا خرچ ہوتا ہے ہیلتھ پر. نیپال میں 5.8%، اپروکسیمیٹلی 6% جی ڈی پی کا. انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کم سے کم یہ 6% جی ڈی پی کا ہیلتھ پر خرچ ہوتا ہے. بھوٹان میں، بھوٹان جیسا ملک 5.5، وہ بھی اب 6% پہ چلا گیا ہے، خرچ کرتے ہیں. سری لنکا 4% خرچ کرتے ہیں جی ڈی پی کا ہیلتھ پر. مالدیوز 5.6% خرچ کرتے ہیں جی ڈی پی کا اپنی صحت پر. منگولیا 9.3%، نیئرلی 10% منگولیا خرچ کرتا ہے جی ڈی پی کا اپنی ہیلتھ پر. اب آگے اور کیا بتائیں. افغانستان 7.4% صحت پہ خرچ کرتا ہے. کینیا 12.2% خرچ کرتا ہے. گھانا 10.6% خرچ کرتا ہے اپنی صحت پر. نائجیریا 5.8% and so forth. اور پاکستان کہنے کو 2%، کہتا ہے 2%، ایکچولی 1% خرچ ہوتا ہے ہیلتھ پر آف جی ڈی پی. اب میں نے آپ کو پورا ٹیبل دے دیا دنیا کے، اور میں نے وہ ممالک، میں نے امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی اور جاپان نہیں گنے. آپ دیکھ لیے کیسے ملک گنے ہیں میں نے. ان کا ہمارے صحت پر جو خرچ ہے وہ کئی ملکوں کا 5 times زیادہ ہے ہم سے. اسی طرح ایجوکیشن، وہ بھی ہم 2% اناؤنس کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں. کبھی 2.5% سے کلیم کرتے ہیں 2% کے قریب. مگر اس میں بھی نیپال اپروکسیمیٹلی ہم سے 2 گنا خرچ کرتا ہے. بھوٹان 2 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے. مالدیوز
11.2% خرچ کر رہا ہے ایجوکیشن پر اپنے جی ڈی پی کا. منگولیا 5.6% خرچ کر رہا ہے. کینیا 7% خرچ کر رہا ہے. گانا 5.4% خرچ کر رہا ہے. ایتھوپیا حبشہ وہ 5.5% خرچ کر رہا ہے. ایتھوپیا جیسے ملک جو صحرا ہے. ہم اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ اندازہ کر لیں, ہم صحت پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. ہم اس ملک سے پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. یہ حکمران ہیں, ان کی ساری توجہ کرپشن پر, اپنے محلات بنانے اور غریبوں کے محلے اجاڑنے پر ہے. پاورٹی کی پوزیشن یہ ہے, اور الٹریسی کے ساتھ 9 کروڑ انسان لگ بھگ بٹوین 50 to 54% افراد پاکستان میں انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کی فائنڈنگز کے مطابق وہ بلو پاورٹی لائن زندہ ہیں. And they are insecure people without basic daily food. جب 50 سے 54% کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی 9 کروڑ to 10 کروڑ, 100 ملین, اپروکسیمیٹلی 100 ملین پیپل, they are living below poverty line in Pakistan. Such a miserable life. نہ پچھلی حکومت نے کبھی کوئی پلان بنایا تھا غربت کی ایلیویشن کے لیے, نہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں. آپ دیکھ لیجیے, انہوں نے بھی ایک 1200 روپے دینے کی قرضے کی اسکیم بنا رکھی تھی لوگوں کو بھکاری بنانے کی. انہوں نے بھی یوتھ کو قرضے کی اسکیم بنا رکھی ہے بھکاری بنانے. کوئی جاب پلاننگ نہیں ہے, کوئی پاورٹی ایلیویشن کا پلان نہیں ہے, کوئی غربت کے ساتھ جنگ لڑنے کا پلان نہیں ہے. واٹ از ڈیموکریسی دیئر؟ کون کس معیار کے تحت اس نظام حکومت کو جمہوریت کا نام دے سکتا ہے جس حکومت کی ترجیحات میں تعلیم ایجوکیشن بھی نہیں ہے, جس حکومت کی پریفرنسز میں ہیلتھ نہیں ہے, سوشل سیکٹر نہیں ہے, پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے, ہنگر کا خاتمہ کرنا نہیں ہے, الٹریسی کا خاتمہ کرنا نہیں ہے, بیسک نیسیسٹیز کا خاتمہ نہیں ہے, بیسک فوڈ کی پروویژنز نہیں ہیں. اس نظام کو کون جمہوریت کا نام دے سکتا ہے؟ جمہوریت اور ڈیموکریسی سب سے پہلے ان ایشوز کو ایڈریس کرتی. عام چھوٹی فیملی پاکستان میں اس کا ماہانہ خرچ کم سے کم لیسٹ منیمم 25,000 روپے سے 35,000 روپے کے درمیان ہے. ایک چھوٹی فیملی اس کا خرچہ. بجلی کا بل ہی صرف دیکھ لیں تو بعضوں کے گھر تو بجلی کے بل, چھوٹی سی فیملی ہے اس کے 50,000 اور 25,000 آ جاتے ہیں. وہاں تو معاملہ ہی اور ہو جاتا. میں سیلاب زدگان کے لیے گیا چنیوٹ, ایک بوڑھی مائی, اس سیلاب سے اس کا گھر ختم ہو گیا, تنہا بوڑھی, اس کے گھر اس نے کہا بلب بھی اب کوئی نہیں بچا نل کا. اس کے گھر بجلی کا بل, ڈاکٹر صاحب آیا, امتیاز سید صاحب, مجھے لا کے دکھایا 1,28,000 روپیہ اس کے گھر بجلی کا بل ہے. وہ غریب ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کو اٹھا کے لے آیا اسٹیج پر میرے سامنے اور بل مجھے دیا. مگر ہوا کیا کہ جب ان کو پتا چلا واپڈا والوں کو کہ میں آ رہا ہوں اس گاؤں میں اور یہ اسٹیج لگے گا اس کے گھر کے پاس, تو چپکے سے ایس ڈی او واپڈا نے اپنی جیب سے 100 روپیہ بنا کے اس کا بل جمع کرا کے رسید اس کے گھر پہنچا گئے. 1,28,000 کو کراس کر کے نا 100 روپیز لکھ کے تو اس کو دے گیا میرے وزٹ کی وجہ سے. Where is your system? Where is your record? Where is meter reading? Nothing. یعنی اس طرح ملک لوگوں کو, اور وہ گئی تو 2,000 اس سے رشوت لے لی اس محکمے میں دفتر. پہلے کی بات
مگر انکم پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کی چونکہ بیلو پاورٹی لائن ہے $1.25 اے ڈے، یہ بیلو پاورٹی لائن یعنی 125-150 روپیہ یومیہ کی انکم ہے. یہ مہینے کا مشکل سے جا کے اس کا 3,500 روپے بنتا ہے اور خرچہ اس کا 35,000 ہے. اور جو $5 بھی اگر کما رہا ہے، فار ایگزامپل 500 روپے بھی یومیہ کما رہا ہے، اس کا مہینے کا خرچہ جا کے اس کو 15,000 روپے 20,000 ملتا ہے، اور اس کا بھی کم سے کم خرچہ 25,000 سے 35,000 ہے. سوائے اس کے کہ پھانسی چڑھ جائیں، خود کشی کر لیں، خود سوزی کر لیں، ان کے پاس زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور ہوم لیس انٹرنیشنل بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2,66,00,000 افراد، 2.5 کروڑ افراد، 2.5 کروڑ بن جاتے ہیں تقریباً 25 ملین پیپل آر لیونگ وداؤٹ ہومز. ان کے پاس گھر نہیں ہے یا کچی جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں کہ جو رہائش کے قابل نہیں ہے. اور 9 کروڑ افراد تعلیم سے محروم ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں. یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے یہ سارا کچھ. اور ترجیحات میں کیا ہے؟ توجہ کس پر ہے؟ آپ کو یاد ہے جب انقلاب مارچ ہوا تو ہمارے اوپر اور کارکنان پہ گولیاں چلیں اور آنسو گیس کے، زہریلی گیس کے شیلنگ ہوئی. یہ تو یاد ہے نا؟ وہ شیلنگ ان کو پتا تھا کہ بے تحاشا کرنی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس شیل کم ہو گئے تھے، بھارت سے خریدے، کلکتہ سے کوئی 50,000 کے قریب شیل جو ہیں زہریلی گیس کے بھارت سے خریدے گئے. یہ بھارت کے اخبارات میں جو چھپی ہوئی پوری کی پوری ہیڈ لائنز ہیں. چھپی ہیڈ لائنز. گورنمنٹ آف انڈیا، منسٹری آف ڈیفنس، گن اینڈ شیل فیکٹری ہے کولکتہ. نواز حکومت نے زہریلی گیس کے شیل بھارت سے منگوا لیے. بریکنگ نیوز چھپی ہے. عالم یہ ہے.